جناب صدر کی اجازت سے کچھ معروضات پیش کرتی ہوں۔ آج کی یہ تقریب جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، یہ احساس قوی تر ہوتا گیا کہ یہ بڑی بڑی تقاریب پر بھاری ہے۔ جیسے نوید صادق بھائی نے کھل کر اظہار خیال کیا، اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ حوصلہ افزائی کی گئی، فرت عباس شاہ صاحب نے جو گفتگو کی، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی متنوع باتیں اور گفتگو یہاں سامنے آئی ہے۔ توقیر صاحب نے ایک نئے زاویے سے نظم پر روشنی ڈالی ہے، میں بھی کچھ معروضات پیش کرتی ہوں۔ جدید شاعر نے جب مدح و قدح سے گریز کیا تو اسے نئے استعارے درکار تھے۔ میں جب آج کے کسی باہنر شاعر کا کلام پڑھتی ہوں تو یہ تلاش اپنے عروج پر محسوس ہوتی ہے۔ اس تلاش کے کئی راستے ہیں، لفظ کی سطح پر یہ تلاش مروجہ لغت سے باہر لے جاتی ہے، اور یہ بہت پرخار اور دشوار راستہ ہے۔ عاطف جاوید نے اس راستے پر بے دھڑک قدم رکھا ہے، جس میں ٹھوکر کھانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور صرف کسی شاعر کی ہنرمندی ہی اس کو بچا سکتی ہے۔ غزلیہ لفظیات میں تبدیلی اور کشادگی کا راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے، اور یہ زبانوں کے ارتقاء کی ایک کڑی بھی ہے، لیکن غزل میں استعارے کا لطف اور علامت کی نزاکت نہ ہو تو نیا پرزہ اس کو مشینی گھڑ گھڑ سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا۔ اس پرزے کو رواں کرنے میں عاطف جاوید کی ایک کاوش دیکھیے۔ یقین مانو جو روز چہرے پہ نشر ہوتا ہے آدھا سچ ہے، گرفتہ دل کی تمام خبروں کو ہم نے پبلک نہیں کیا ہے، پرانے کاغذ پہ کھارے پانی کو وقت لگتا ہے سوکھنے میں، سو آخری خط کی بھیگی سطروں کو ہم نے پبلک نہیں کیا ہے۔ یہاں میں ردیف کی بات نہیں کر رہی، لیکن ردائف کو ملائم کرنے میں تخیل اور تلازمہ کاری کی جو کاوش عاطف جاوید نے ان اشعار میں کی ہے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ نہ جانے مجھے ٹھیک لگتا ہے یا غلط محسوس ہوتا ہے کہ نئے رستوں کی تلاش میں کی گئی شاعری میں مسافت کی کیفیت تو بہت ہے، لیکن آتش شوق اور تلاش منزل کا عنصر بہت کم ہے۔ شور انگیزی میں مناسبت لفظی کا پڑاؤ نظر انداز ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر کسی شاعر کے ہاں ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ اور وزن و وقار کی موجودگی ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ عاطف جاوید کے ہاں شعور و ادراک کے ساتھ جذبے کی گرمی بھی فراواں ہے۔ تم تو وارث ہو کیا خبر تم کو، عمر لگتی ہے گھر بنانے میں۔ آج کا شاعر کثیر الجہت معنی آفرینی سے گریز کرنے لگا ہے۔ اس پرپیچ دور میں سادہ جذبات نگاری اور براہ راست بیان قبول عام کی سند پا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر بہت عجلت میں ہے، اس کے پاس فقط لفظ جوڑنے کا وقت ہے، معنی بنانے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک بات کہنے کی جلدی تو ہے، اس کے اندر دوسری بات چھپانے کی مشقت اس کے لیے عذاب ہے۔ آج کے عظیم شاعر ایک ایسی دوڑ کا حصہ ہیں جس میں شعر گراتے ہوئے دوڑنا ہے، لیکن اپنے پھینکے ہوئے اشعار کو پلٹ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی لختے جگر پلٹ کر اٹھانا پڑ گیا تو مقابلے سے باہر ہو جائیں گے۔ ایسے میں عاطف کا یہ شعر کیوں نہ اچھا لگے۔ ایک دن ہو جائیں گی یہ آندھیاں بھی فرش راہ،
خاک جتنی بھی اڑے وہ راستہ بنتی تو ہے۔ اس شعر میں عاطف نے جو بات سامنے رکھی وہ بھی پرلطف ہے، اور جو پس پردہ رکھی ہے وہ مزے میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ مٹی بشر کا استعارہ ہے، مٹی میں نمی کے لیے ابر احساس درکار ہے، اشک تپاں اور خون دل درکار ہے۔ اس لیے عاطف جاوید کہتے ہیں، ایک آنسو کا مول کیا لوگے، آج سارے خریدنا ہے مجھے، میں سمندر خرید بیٹھا ہوں، اب کنارے خریدنا ہے مجھے۔ سمندر اور اس کے کنارے خریدنے والا یہ شاعر طویل اور نغمہ ریز بحروں کا شیدائی ہے۔ طویل بحر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھرتی کے الفاظ اس میں خواہ مخواہ در آتے ہیں۔ شعر میں ایک لفظ بھی بے جگہ رکھا ہو تو پورا شعر ہی اکھڑا ہوا لگتا ہے۔ صوت و معنی کا رشتہ مجروح ہو جائے تو شعر سے رس نہیں ٹپکتا، زخم کا مواد بہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی محاورہ خیال کے رستے میں آ جائے تو شعر میں اسے پوری جگہ درکار ہوتی ہے۔ محاورے کو شعری ضرورت کے تحت بدل دینا یوں ہے گویا میٹھے میں نمک ڈال دیا ہو۔ عاطف جاوید کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے، تمہارے گھر کے رستے میں بچھے سب خار اچھے ہیں، تمہارے گھر کے رستے میں بچھے سب خار اچھے ہیں، ہمارے پاؤں پڑتا ہے جو چھالا خوبصورت ہے۔ عاطف جاوید کے ہاں ایک دو مقامات پر ہو سکتا ہے مجھے ایک دو مقامات نظر آئے ہوں، مزید بھی ہوں، ان کہی کا ایک مزہ ہے۔ شعر دیکھیے، اس نے رستہ کر لیا تبدیل آج، تتلیوں کی ہو گئی تعطیل آج۔ اس شعر میں پھول کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن مکمل تلازمہ پھول کا ہے، مکمل علامت پھول کی ہے، مکمل اشارہ پھول کی طرف ہے۔ اسی طرح اس شعر کو دیکھیے کہ گھاؤ کی تسکین کو نشتر لگا، بھر نہیں سکتا اگر تو چھیل آج۔ اس میں بھی زخم کا لفظ کہیں نہیں آیا، لیکن زخم اس میں مکمل طور پر موجود ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، ایک لہو کی گردش کوئی کام ہے کیا، ایک لہو کی گردش کوئی کام ہے کیا، لڑ پڑتا ہوں اکثر اس بیکار سے میں، کس خوبی سے دل کا نام لیے بغیر دل کو بیکار کہہ دیا ہے۔ آخر میں دو اشعار جو پہلے بھی پڑھے گئے لیکن مجھے بہت اچھے لگے، اس لیے میں مکرر پڑھتی ہوں کہ کیسے اب انصاف کروں کردار سے میں، کیسے اب انصاف کروں کردار سے میں، اکثر کم پڑ جاتا ہوں درکار سے میں، ایک دن تھک کر وہ بھی مجھ پر آن پڑی، ٹیک لگا کر بیٹھا جس دیوار سے میں۔ بہت شکریہ۔